عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب زخمی کر دیا گیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 6 افراد کے نام لیے خلافت کے حوالے سے. ان میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ 6 افراد ہیں جن کا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نام لیے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد تو آپ کو یہ وسوسہ بھی کیسے آ گیا کہ حضرت ابوبکر اور عمر آل البیت سے اپنے آپ کو بہتر سمجھتے ہوں گے؟ اب صحابہ اور اہل بیت کو کمپیئر نہ کیا کریں. اہل بیت کے ساتھ کوئی بھی کمپیئر نہیں ہو سکتا، وہ حضور کے گھر والے ہیں. آپ اپنے آپ کو رکھ کے دیکھیں کہ آپ گمراہ ہوں اور آپ ایک نبی کا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوں تو آپ یہ بازو اوپر کر کے نبی کے گھر والوں کا مقابلہ کرنا شروع کر دیں گے. نہیں، آپ تو یہ کہیں گے کہ بس نبی کے گھر والوں کی شفاعت مجھے قیامت والے دن مل جائے، میں نبی کے گھر والوں کو خوش کروں، حضور خوش ہو جائے. اور یہی تو حضرت ابوبکر نے کہا. جب آپ شہید ہو گئے تو یہ 6 افراد ایک جگہ پر جمع ہوئے تو حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فرمایا کہ 6 کو چاہیے کہ اپنا معاملہ 3 کے سپرد کرے. تو حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنا معاملہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد کر دیا، اور حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنا معاملہ حضرت عثمان غنی کے سپرد کر دیا، اور حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا معاملہ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد کر دیا. حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کہا کہ میں آپ حضرات کا خلافت کے حوالے سے مقابلہ نہیں کرنا چاہتا. اگر آپ حضرات خلافت کی ذمہ داری مجھ پر ڈالتے ہیں تو خدا گواہ ہے میں آپ میں سے اسی کا انتخاب کروں گا جو سب سے زیادہ افضل ہوں گے. اس پر تمام حضرات نے کہا جی ہاں. تو حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کی. حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر میں سب سے زیادہ افضل کون تھے؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اس کے بعد ان تمام صحابہ جو وہاں پر موجود تھے، 4 صحابہ حضرت علی، حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کی. پھر تمام صحابہ نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کی. یہاں پر بات یہ ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کے لیے کیا ان 4 یا 5 افراد سے پوچھا گیا؟ نہیں، بلکہ تمام صحابہ سے پوچھا گیا، دیہات کے رہنے والے لوگوں سے بھی پوچھا گیا. وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو باقی صحابہ سے افضل مانتے تھے. یہاں پر یہ سب صحابہ کی رائے یہ بن گئی کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ افضل ہیں. آج یہ جو لوگ نعرے لگاتے ہیں، نعرے بازی کرتے ہیں، امت میں ایک نئی بات پیدا کر دی کہ جی افضل حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، حضرت عثمان غنی سے افضل ہیں، حضرت عمر فاروق سے افضل ہیں، حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے افضل ہیں. ہمارے پاس تو معیار صحابہ ہیں اور ہم دیکھتے ہیں صحابہ کو کہ صحابہ کس کو افضل سمجھتے تھے. جبکہ آپ بخاری اٹھائیں گے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں، ہم ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو افضل سمجھتے تھے سب سے، پھر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو افضل سمجھتے تھے، پھر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو افضل سمجھتے تھے. اس کے بعد کسی کا نام نہیں لیتے تھے. یہاں پر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف اپنی بات نہیں کہہ رہے ہیں، بلکہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم، اپنی بات نہیں ہے کہ صرف میں نہیں، ہم تمام صحابہ پر حضرت ابو بکر، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فضیلت دیتے تھے، یعنی افضل سمجھتے تھے. یہ بخاری شریف کی حدیث ہے. جو لوگ بخاری 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 کہتے ہیں نا، اور جیسے انجینئر کہتا ہے کہ بخاری شریف کی حدیث، اسی بخاری شریف کے اندر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اپنے بیٹے محمد بن حنفیہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھتے ہیں کہ ابا جان افضل کون ہے؟
تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ افضل ہیں۔ اس کے بعد بیٹے نے پوچھا کون؟ کہا کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ افضل ہیں۔ تو اس کے بیٹے کہتے ہیں کہ میرے دل میں خیال آیا اگر تیسری مرتبہ کہوں گا تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لیں گے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنا بیٹا کہہ رہا ہے کہ میرے دل میں خیال آیا اگر اب نام لوں گا تو عثمان غنی کا نام لیں گے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اپنے بیٹے کے نزدیک، محمد بن حنفیہ کے نزدیک، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تیسرا نمبر تھا۔ اور یہی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، ان تین کا نام لیتے تھے، ان کے بعد کسی اور کا نام نہیں لیتے تھے۔ اور یہی محمد بن حنفیہ بھی یہی کہتے ہیں کہ تیسری مرتبہ اگر میں کہوں گا تو یہ کہیں گے کہ عثمان غنی۔ تو میں نے پوچھا کہ پھر آپ؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں تو عام مسلمان ہوں۔ جبکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بہت ہی زیادہ مقام ہے۔ آپ اگر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مانتے ہیں یا مانتے ہیں تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ حضرت ابو بکر افضل ہیں، تو پھر ہم کس کی بات کو مانیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کو مانیں یا آپ لوگوں کی بات کو مانیں؟